بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الطلاق مدنیہ۔ سورہ الطلاق جس کی کل 12 آیات ہیں اور 10 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج 11 اور 12 نمبر آخری 2 آیات پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبشرات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور۔ لفظ رسولہ جو ہے اس کا تعلق آیت نمبر 10 کے آخری لفظ کے ساتھ ہے، ذکر نصیحت۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یقیناً اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کی ہے۔ آیت نمبر 10 کا آخری جملہ دیکھیں۔ اب وہ جو نصیحت ہے اس کو اللہ رب العزت رسول کہہ رہے ہیں۔ گویا اس نصیحت سے مراد اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ آپ کی ذات کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں کہا گیا۔ یعنی جو رسول ہے وہ نصیحت کیا ہے؟ وہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کی تقریر، آپ کی پوری زندگی یہ لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ آپ کی ذات ہی ایک نصیحت ہے۔ گویا یہاں پر ایسے لوگوں کو بھی جواب دے دیا گیا جو حدیث کو وحی نہیں مانتے، اور یہاں پر اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک نصیحت نازل کی تمہاری طرف، اور وہ نصیحت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور یہی چیز اللہ رب العزت نے سورہ الحجر کی آیت نمبر 9 میں بیان کی، جہاں قرآن کی حفاظت کا ذکر ہوا، تو وہ اللہ نے لفظ قرآن ذکر نہیں کیا، بلکہ وہاں بھی لفظ ذکر کہا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے اس نصیحت کو نازل کیا، تو نصیحت قرآن بھی ہے اور نصیحت حدیث بھی ہے۔ اور یہاں پر تو واضح اللہ تعالی نے کہہ دیا کہ وہ نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی آپ کی بات ہے، آپ کا عمل ہے، آپ کی تقریر ہے، جس کو ہم حدیث قولی فعلی تقریری کہتے ہیں۔ اب اس کو سمجھے تو لفظ رسول جو ہے یہ بدل ہے ذکر کا، یعنی وہ نصیحت کیا ہے؟ جو ایک رسول ہے۔ رسولہ جو رسول ہیں، میں ہیں جمع کا عزت کے لیے لفظ استعمال کرتا ہوں، جو رسول ہیں، یتلو وہ پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، علیکم تم پر، اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ پچھلی جو آیت نمبر 10 ہے اس میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے یعنی سابقہ اقوام کے اوپر عذابوں کا ذکر کر کے اہل ایمان سے کہا تھا کہ تم عقل سے کام لو، تم اللہ سے ڈرو، تم کہیں ان جیسے کام نہ کرنا۔ تو فرمایا جو رسول ہیں وہ تم پر پڑھتے ہیں، یتلو تم پر، یتلو کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، تلا یتلو تلاوت کرنا، پڑھنا، علیکم تم پر، علیکم تم پر سے مراد تمہارے سامنے، تمہارے سامنے پڑھتے ہیں کیا؟ آیات اللہ، اللہ کی آیات، مبشرات جو واضح بیان کرنے والی ہیں، مبشرات جو واضح کرنے والی ہیں،
یعنی ان مسائل کو، ان احکامات کو واضح طور پہ، پیچھے چونکہ طلاق کے مسائل بیان ہو رہے ہیں اور بڑی تفصیل سے، جس طرح سورہ البقرہ کا ایک پورا پورشن ہے، آیت نمبر 228 سے لے کر 200 تقریباً 43 تک چلتا ہے، اس طرح یہاں بھی یہ باقاعدہ اس کا نام ہی سورہ طلاق رکھا اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ مسائل اللہ نے بیان کیے ہیں، احکامات اللہ نے دیے ہیں۔ ان احکامات کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت آخر میں یہ باتیں فرما رہے ہیں۔ فرمایا جو رسول ہیں وہ تمہارے سامنے اللہ کی واضح آیات، اللہ کی واضح آیات پڑھتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ تمہارے سامنے اللہ کی واضح بیان کرنے والی یا واضح آیات جو ہیں وہ، یا بینات یا بین آیات، کوئی بھی ترجمہ اس کا کیا جا سکتا ہے۔ مبینات کا لفظ نہیں ہوتا کسی چیز کو کھول کر بیان کرنا، واضح کر دینا، روشن بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ جس طرح بین، روزے روشن کی طرح واضح لفظ ایک استعمال ہوتا ہے۔ جو رسول ہیں وہ تمہارے سامنے اللہ کی واضح بیان کرنے والی آیات پڑھتے ہیں، واضح بیان کرنے والی آیات پڑھتے ہیں۔ کس لیے؟ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ، لام یہ تاکہ، لام قیس کو بولتے ہیں، تاکہ وہ نکال لائیں۔ اخرج یخرج کا مطلب ہوتا ہے نکالنا، اور خرج یخرج کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، تو وہ نکال لیں، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ کہاں سے نکالنا ہے؟ من الظلمات، اندھیروں سے۔ اور پیچھے یہ بات آ چکی ہے کہ جو آیت نمبر 1 کے اندر، کہ اگر تم نے ایک دوسرے کو، یعنی عورت اپنی مرضی سے گھر سے نکلے، پہلی آیت کے اندر جو بات ہوئی تھی کہ طلاق کے بعد، یعنی طلاق رجعی کے بعد عورت جو ہے وہ گھر چھوڑ کے نہیں جائے گی۔ جو 3 حیض کا وہ ایک پیریڈ ہے، وہ جتنے دن بھی بن جائیں، 60 دن بنے، 70 دن بنے، 75 دن بنے، جتنے دن بھی بنتے ہیں وہ اپنے خاوند کے گھر میں گزارے گی، یعنی عدت کے دوران، پہلی یا دوسری طلاق جسے طلاق رجعی کہتے ہیں۔ حکم دیا کہ وہ نہ نکلیں، اور حکم دیا خامدوں کو، مردوں کو، کہ تم ان کو گھروں سے نہ نکالو۔ اور پھر اللہ نے کہا یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے۔ گویا جب ہم نکاح یا طلاق کے احکامات کو پس پشت ڈال دیں گے اور اس کی مخالفت کریں گے، کتاب و سنت کو فالو نہیں کریں گے، تو ہم کہاں چلے گئے؟ ظلمات میں۔ ہم کہاں چلے گئے؟ ظلمات میں۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے ہمیں اللہ کے احکامات سنا کر اس ظلم سے نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ مطلب ہے اصل میں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تمہیں اندھیروں سے نکالنا چاہتے ہیں، اور لانا کہاں چاہتے ہیں؟ الی النور، روشنی کی طرف۔ اور روشنی کیا ہے؟ نور کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں فرمایا، یہ آیت الکرسی جہاں مکمل ہوتی ہے اس سے آگے چل کے آیت نمبر 256 میں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے اور کہاں لاتا ہے؟ نور کی طرف، روشنی کی طرف۔ اور ساتھ ہی فرمایا جو کافر ہیں، والذین کفروا، جو کافر ہیں ان کے دوست کون ہیں؟ طاغوت ہیں، شیطان ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے، طاغوتی قوتوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ نیک لوگوں کو، صالح لوگوں کو کسی طریقے سے گمراہ کر کے وہ دوبارہ بے حیائی کی طرف لے کے آئیں۔ اور کل یہ باتیں ہوئی تھی کہ جس طرح آج بھی اس کے اوپر باقاعدہ کام ہو رہا ہے کہ کسی طریقے سے ہم مسلمانوں کو بے حیائی کی طرف لے آئیں، اور یہ جو نکاح کا ایک پاکیزہ
طریقہ اسلام نے بتایا اس سے دور ہو جائیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ کتنے ہمارے نوجوان ہو چکے ہیں، یعنی کلمہ پڑھنے والے ہو چکے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو شیطان پسند کرتا ہے، اور یہ سارے کام جو بھی ہدایت کے خلاف ہے، جو بھی اسلام کے خلاف ہے، وہ ظلم ہی ظلم ہے۔ گو کہ ظلم میں سب سے بڑا ظلم تو ہے شرک ہے۔ اس لیے فرمایا تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، انہوں نے نیک اعمال کیے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر اسلام کو کیا کہا ہے؟ ذکر کہا ہے، نصیحت کہا ہے کہ آپ کی زندگی کو دیکھیں، آپ نے نکاح بھی کیے، آپ نے اپنی ازواج میں سے کچھ کو طلاق بھی دی، آپ نے طلاق دے کے رجوع بھی کیا، یہ ساری تفصیل پیچھے ہم جان چکے ہیں۔ تو آپ کی زندگی کیا ہے؟ وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو وَمَن اور من وہ شخص یؤمن جو ایمان لے آتا ہے، ایمان رکھتا ہے، باللہ اللہ پر، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور وہ نیک اعمال کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے۔ اللہ پر اس کا ایمان ہے، اور اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ کلی طور پر اللہ کی ہر بات کو مانتا ہے، اللہ کی ہر بات کو مانتا ہے، اور وہ نیک اعمال کرتا ہے۔ فرمایا یدخلہ، وہ داخل کرے گا، کون؟ اللہ، وہ اسے، یعنی جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اعمال صالح کرتا ہے۔ اور یہ بار بار بات آ چکی ہے کہ ایمان کے ساتھ اعمال صالح شرط ہے، صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ اعمال صالح کی شرط لگائی گئی ہے۔ اور سورۃ العصر میں کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا، اس میں بھی اللہ نے یہی بات کی ہے۔ اور سورہ البقرہ میں آیت نمبر 25 میں جہاں اللہ نے اہل نار کا ذکر کیا، تو وہاں اللہ رب العزت نے یہ بھی کہا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، آپ ان کو بشارت دیں، خوشخبری دیں جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اعمال صالح کیے ہیں۔ فرمایا اور جو اللہ پر ایمان رکھے یا ایمان رکھتا ہے اور وہ اعمال صالح کرتا ہے، تو اللہ اس سے داخل کرے گا جنات، ایسی جنتوں میں، ایسے باغوں میں، تجری بہتی ہیں، من سے تحتہا ان کے نیچے سے، ہاں سے مراد جنات، ان جنتوں کے نیچے سے، ان باغوں کے نیچے سے، الانہار نہریں، نہرن ایک جو ہے وہ نہر کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع انہار بھی آتی ہے اور انہورن بھی آتی ہے، انہورن یہ بھی قرآن میں استعمال ہوئی ہے، زیادہ انہار استعمال ہوئی ہے، نہریں بہتی ہیں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، یعنی ان باغوں میں، ان جنتوں میں، پھر کا آبادا ہمیشہ۔ گویا جو اللہ رب العزت کے احکامات کو مانتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کو اپناتا ہے، کتاب و سنت کے مطابق اعمال کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، ہمیشہ وہ ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، ہمیشہ۔ پھر فرمایا قد یقیناً احسن اللہ، احسن میں ہوتا ہے کسی چیز کو خوبصورت بنا دینا، اچھا کر دینا، احسن یحسن احسان، اسی سے اس میں تفضیل کا صیغہ ہم جو بچوں کے نام رکھتے ہیں احسن، ویسے ہم احسن نہیں رکھتے، ہم کیا رکھتے ہیں؟ احسن۔ ہم نے عربی کو بھی بگاڑ دیا ہے، نام عربی کا کیا ہے؟ احمد، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑے پیار سے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں احمد۔ تو تھوڑا سا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم ناموں کو بھی بگاڑ کے ہی پکار رہے ہوتے ہیں۔ تو احسن ہوتا ہے یا احمد ہوتا ہے، احسن اور احمد یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ ہم نے بگاڑ کے رکھا ہوا ہے۔ بہرحال
تو یہ فعل ماضی، یہاں پہ جو احسن ہے یہ فعل ماضی ہے، یہ احسن یحسن ہے۔ یقیناً اللہ نے خوبصورت کیا، اچھا کیا، لہو اس کے لیے، کس کے لیے؟ ایمان والے کی بات ہو رہی ہے، نیک اعمال کرنے والے کی بات ہو رہی ہے، کیا؟ رزقا، رزق، وہ جنت میں جو اس کو نعمتیں ملنی اس کی بات ہو رہی ہے، یعنی جنت کا جو کچھ ہے وہ ایک رزق ہے، وہ اللہ کی عطا ہے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اس کو خوبصورت کیا اس کے لیے، اور یقیناً جنت کی ہر چیز خوبصورت ہے، جنت کی ہر چیز خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ جنت کی حور جو ہے نا، حور، وہ ایک دفعہ دنیا میں جھانک دینا تو پوری دنیا میں خوشبو ہی خوشبو ہو جائے، اس قدر حسین ہے جنت، اور اس قدر جنت کی نعمتیں ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس سے آپ کا دل اکتا جائے، دل اکتانے والی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ روزانہ مٹن کھانا شروع کر دینا، غریب بندے تو بیچارے نہیں کھا سکتے، چلیں جو کھاتے ہیں تو دل اکتا جائے گا۔ عید آتی نا، چلو عید پہ تو سارے کھا لیتے ہیں، غریب بھی امیر بھی، اللہ سب کو کھلا دیتا ہے، تو 2 دن کھانے کے بعد کہتے ہیں یار آج سبزی کھانی، دال کھانی ہے۔ لیکن جنت میں روزانہ آپ نے پرندوں کے گوشت کھانے ہیں، جو مانگیں گے ملتا جائے گا، لیکن اکتاہٹ نہیں ہوگی۔ اس قدر اللہ نے لذت رکھی ہے، اس قدر ان چیزوں کو خوبصورت بنایا ہے۔ فرمایا قد احسن اللہ لہ رزقا، یقیناً اللہ نے اس کے لیے رزق کو اچھا بنایا ہے، رزق کو اچھا بنایا ہے، یا روزی کو اچھا بنایا ہے۔ آگے فرمایا اللہ الذی، اللہ وہ ہے، اللہ الذی وہ، یعنی اللہ وہ ہے، کون؟ خالق، جس نے پیدا کیا، 7 سماوات، 7 آسمانوں کو، کتنے آسمانوں کو؟ اور طباقا، سورہ الملک کی آیت نمبر 2 میں فرمایا 7 سماوات طباقا، 7 آسمان تہبت ہے، وَمِنَ الْأَرْضِ، اور جو زمین سے ہے، اور جو زمین سے ہے، وَمِنَ، اور من سے، الارض زمین، اور جو زمین سے ہے۔ لفظ ارض جو ہے یہ واحد استعمال ہوا ہے، گو کہ قرآن کی اس آیت سے بھی اور صحیح حدیث سے بھی یہ بات واضح ہے کہ جس طرح 7 آسمان ہیں اسی طرح 7 زمینیں ہیں۔ اس زمین سے نیچے جو زمین ہے اس کی کیفیت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے، اس میں بھی کوئی آباد کاری ہے، کیا طریقہ ہے، واللہ عالم، وہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اور زمین سے مثلہن، ان کی مثل، کیا مطلب ہے؟ جس طرح 7 آسمان ہیں ان کی مثل، تو اسی طرح زمین بھی کیا ہے، وہ بھی 7 ہیں۔ جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس غالباً یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، راوی کا مجھے ڈاؤٹ ہو گیا، کہ جو شخص دنیا میں کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر لیتا ہے، حتیٰ کہ 1 بلشت کی بات ہوئی، کتنی؟ 1 بلشت، اور 2 طرح کے الفاظ، ایک یہ کہ اللہ اس کو قیامت والے دن 7 زمینوں کا طوق بنا دیں گے، 7 زمینوں کا، اور ایک میں ہے کہ اللہ اس کو 7 زمینوں تک دنسا دیں گے، 7 زمینوں تک دنسا دیں گے۔ تو گو کہ لفظ ارض واحد استعمال ہوا ہے، لیکن یہ جمع کے لیے ہے۔ جس طرح 7 آسمان ہیں اسی طرح 7 زمینیں ہیں، جس طرح ہمیں پہلے آسمان کے اوپر دوسرا آسمان نظر نہیں آتا، ہمیں اس کے سسٹم کا نہیں پتہ، پہلے آسمان کے ہمیں ستارے بھی نظر آتے ہیں، کہکشائیں نظر آتی ہیں، ہمیں چاند اور سورج نظر آتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں زمین، جو ہماری زمین ہے، اس کی پشت پہ تو جو کچھ ہے نظر کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے، کلی طور پہ تو ہم زمین کا بھی نہیں جانتے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، تو نیچے کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان اور زمین سے ان جیسا پیدا کیا۔ اب اللہ نے یہ بات کیوں کی ہے؟ اللہ نے یہ بات اس لیے کی ہے، جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ہم احکامات نازل کرتے ہیں، ہم نصیحت کی باتیں نازل کرتے ہیں،
لہٰذا تمہارے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، کوئی معمولی ذات نہیں ہے، وہ بہت بڑی ذات ہے۔ جو اللہ 7 آسمانوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے، جو زمینوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے، اور پھر جو اس آسمان سے اوپر تک جو سارا سسٹم ہے، اور پھر زمین سے نیچے تک جو سارا سسٹم باقی زمینوں کا ہے، اس کو وہ جو چلا رہا ہے، تو یہ ایک جو یعنی اس زمین کو جو ہماری زمین ہے یا جو ہمارے اوپر آسمان ہے، یہ تو ایک ہے نا، تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ 6 وہ جو 6 آسمانوں اور 6 زمینوں کا نظام چلا رہا ہے، اس کے لیے یہ ایک نظام کو مشکل نہیں ہے، وہ بھی یہی نظام چلا رہا ہے اور وہی احکامات نازل کر رہا ہے۔ آگے بات کو تھوڑا سا ملا لیں، پھر اور واضح ہو جائے گا کہ اللہ نے یہ بات کیوں کی ہے۔ یتنزل الامر، وہ احکام نازل کرتا ہے، یتنزل وہ نازل کرتا ہے، الامر حکم، احکام، بینہن ان کے درمیان، یعنی زمین اور آسمان میں جو لوگ ہیں، حتیٰ کہ جو آسمان کے فرشتے ہیں، وہ بھی اللہ کا حکم لے کے آتے ہیں۔ اللہ کے حکم میں سے ایک حکم وہ ہے جو تکونی ہے، جو اللہ نے صرف کن کہنا اور وہ ہو جاتا ہے۔ ایک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کے سپرد کر کے کرواتا ہے، جیسے فرشتوں کو اللہ، اس کے لیے سورہ القدر کو آپ پڑھ لیں کہ لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات میں وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہر طرح کا حکم لے کر آتے ہیں، وہ ساری تفصیل۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان کیا کرتا رہتا ہے؟ احکام نازل کرتا رہتا ہے۔ ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ قرآن ہماری طرف نازل ہو گیا، لیکن جو دیگر مخلوقات ہیں ان کی طرف بھی اللہ نے کیا نازل کیے ہیں؟ احکامات نازل کیے ہیں۔ جو جس طرح کی پیدائش ہے، تخلیق ہے، اس کو اسی طرح کا اللہ نے حکم دے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز کے اوپر، اور آگے فرمایا بھی ان اللہ، بے شک اللہ، علی کلی، ہر شیء منا، اللہ کا منا پر، کلی ہر، شیء کا منا چیز، قدیر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ کیوں اللہ نے کہا کہ یہ جو طلاق کے مسائل میں اللہ نے تمہیں بتائے ہیں، ان کو لائٹ نہیں لینا، ہلکا نہیں لینا کہ یہ کسی عام بندے کی بتائی ہوئی بات ہے۔ بات سمجھا رہی ہے نا؟ ایسے سمجھ لینا کہ آپ کے محلے کا ایک عام بندہ آپ کو بلائے تو شاید آپ اگنور کر دیں، چودھری بلائے تو بھاگتے جائیں گے، اگر آپ کو ڈپٹی کمشنر بلا رہے تو پھر تو اور دوڑ لگ جائے گی، اور اگر کوئی اس سے بھی بڑا کوئی عہدیدار آپ کو بلا لے تو پھر تو رات کو نیند بھی نہیں آئے گی، کس قدر بے چینی ہوتی۔ تو ذرا سوچو، اللہ کا حکم جو ہر چیز پر قادر ہے، آسمانوں کا مالک ہے، زمینوں کا مالک ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہو رہا ہے، احکامات چل رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، جہاں بھی ہو رہا ہے، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اس کے حکم کو معمولی نہیں لینا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اس پوری سورہ مبارکہ میں نے کل بھی بات کی تھی، اللہ نے بہت دفعہ یہی کہا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کہیں کوئی بات کی۔ تقریباً ان 12 آیات میں 30 بار اللہ کا نام لے کر یا اللہ کے لیے ضمائر کا استعمال کر کے اللہ نے ایمان والوں کو ڈرنے کا حکم دیا، 30 بار 12 آیات کے اندر، کیونکہ یہ احکامات ہی ایسے ہیں۔ اور شروع میں ہم یہ اس کی تفصیل بتا چکے ہیں کہ یہ جتنے اہم مسائل ہیں واللہ ہمیں اتنا ہی پتہ نہیں ہے، اتنا ہی پتہ نہیں ہے۔ جو لوگ شروع سے ساری، جو آج کچھ لوگ آئے ہیں یا کبھی آتے ہیں تو وہ پوری تفصیل تو نہیں جان سکے، لیکن آپ وہ پوری ریکارڈنگ سنیں، ان ویڈیوز کو دیکھیں، سنیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر یہ ہمارے فائدے کی باتیں ہیں، اور کیا یہ احکامات ہمیں، ہمارے اہل خانہ کو، ہماری خواتین کو معلوم ہے؟ قطعاً الا ماشاء اللہ۔ میرا نہیں خیال کہ 100 میں سے ایک بندہ یا 2 بندے ہوں گے یا بندیاں ہوں گی جن کو پتہ ہوگا، بڑی مشکل ہے۔ 100 میں سے بھی 1-2 کا ہونا مشکل ہے، جو کلی طور پہ بڑے بڑے مذہبی گہرانوں کے اندر بھی بظاہر جو ہمیں نظر آتا ہے، وہاں بھی یہ نہیں ہوتا
کہ عورت کو طلاق ہوئی ہو اور عورت اپنے خامند کے گھر عدت کاٹ رہی ہو. میں نے اس دن بھی بات کی تھی، میرے علم کے مطابق کوئی نہیں ہے. مجھے نہیں پتہ چلا آج تک کسی فلانا بندہ مذہبی بڑا دیندار ہے اور اس کی بیوی کو یا اس کی بیٹی کو طلاق ہوئی ہے اور اس نے اپنی بیٹی کو حکم دیا کہ عدت تو نے اپنے خامند کے گھر گزارنی ہے. نہیں، بلکہ اس طرح کا معاملہ ہو جائے نا تو ہم مذہبی لوگ پہلے کھڑے ہوتے ہیں، پہلے کہتے نہیں بھائی. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ، ویسے انا کا معنی بے شک ہوتا ہے لیکن آگے چونکہ قد آ رہا ہے اس کا معنی بھی بے شک اور یقیناً ہے، تو اس لیے یہ ہے اور یہ کہ اللہ قد یقیناً احاط گھیرے ہوئے ہے، فعل ماضی ہے، گھیرے ہوئے ہے. جو محیط لفظ آپ سنتے نا اس میں فاعل کا صیغہ اسی سے ہے، گھیرنے والا. یہاں ہے احاطہ، گھیرے ہوئے ہے، بکل شیء، ہر چیز کو، علم کے اعتبار سے. اور یہ کہ اللہ یقیناً علم میں ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. یعنی اللہ کے علم کی وسعت یہ ہے کہ 7 آسمان 7 زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے، ایک ایک چیز، ایک ایک مخلوق، اس کی ایک ایک حرکت، اس کے کھانے پینے کے معاملات، چلنے کے جو کچھ بھی ہے اللہ کے علم میں ہے. ہمیں نہیں ہے علم، اللہ کے علم میں ہے. تو یہ ہے اللہ رب العزت کی شان. ان آخری آیات میں یہ اللہ نے اپنی شان، اپنا مرتبہ اور اپنے بارے میں بتا کے اصل میں میسج اور پیغام ہمیں یہ دیا کہ یہ جو احکام تمہاری طرف نازل کیے گئے ہیں ان کو معمولی نہیں سمجھنا. اگر تم نے معمولی سمجھا تو جو کل کی آیات ہم نے پڑھی تھی، آیت نمبر 8، 9 اور 10، جن میں اللہ رب العزت نے سابقہ اقوام کی بربادی کا، ان پر نازل ہونے والے عذابوں کا ذکر کیا، تو وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اللہ کے احکام کے اوپر عمل نہیں کیا، تو جس طرح پھر ان کو سزائیں ملیں پھر بچ تم بھی نہیں سکتے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو بھی احکام اللہ کی طرف سے ملے ہیں ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے. جس طرح اس سے پچھلی صورت میں اللہ تعالی نے کہا تھا کہ اللہ سے ڈرو مستطعتم، جتنی تمہارے پاس طاقت ہے. تو اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہمارے اوپر فرض اور لازم ہے. اگر نہیں کریں گے طاقت ہونے کے باوجود تو دنیا میں بھی اللہ کی پکڑ ہو سکتی ہے. بالفرض بچ بھی گئے تو پھر آخرت میں نہیں بچ پائیں گے. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین والا بنائے اور اللہ تعالیٰ ان مسائل کو ہمیں سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کی توفیق دے اور ان کو بالکل معمولی نہ لیا کریں. اور میں یہ کہتا ہوں اکثر کہ ان مسائل کے اوپر یہ جو موٹے موٹے مسائل ہیں، طہارت کے مسائل ہیں اور پھر اسی طرح نکاح کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، کوئی ایسا ہمارے گھر کا فرد نہ ہو جس کو اس کا علم نہ ہو. اس کا علم ہوگا تو پھر معاشرے کے اندر آپ دیکھیں اصلاح ہوگی. کیونکہ جب اللہ کی حدود کو نافذ کیا جاتا نا، نبی الاسلام کا فرمان ہے اللہ کی ایک حد کے اوپر عمل کرنا. 40 دن مسلسل بارش ہوتی رہے تو اس سے بہتر ہے. یعنی بارش کی بہت ضرورت ہے، قحط سالی پھیلی ہوئی ہے اور بندہ خوش ہوتا ہے، دعائیں کرتا ہے کہ بارش ہو. رحمت کی بارش 2 مہینے بھی چلتی رہے تو کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے. تو وہ بارش 40 دن ہوتی رہی ہو تو اس کی جو خیر و برکات ہیں اس کی نسبت ایک حد پہ عمل کر لینا یہ زیادہ بہتر ہے. آپ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ کی حدود کا خیال رکھنا اور یہ جو مسائل ہیں طلاق کے اور اس طرح کے احکامات، اس کو اللہ نے حدیں کہا ہے. اگر ہم وائلیٹ کریں گے تو ہم حدوں کو توڑ رہے ہیں اور نہیں کریں گے تو ہم نے اللہ کی حدوں کو کیا کیا؟ قائم کیا. اور اللہ کی حدوں کو قائم کرنے کی برکت آپ کے سامنے میں نے حدیث کی روشنی میں پیش کر دی ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.